کہ عقد اور نکاح میں آنے سے پہلے لقب جو تھا وہ طاہرہ تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جسے طاہرہ کہتے تھے اسے تاریخ نے خدیجۃ الکبریٰ کا نام دیا ہے۔ وہ زمانہ عرب کا کہ جہاں انسان کی زندگی اجیرن تھی، اس پرفتن دور کے اندر جس نے پاکیزہ زندگی گزاری، جس نے بہترین ایام زندگی بسر کیے، جس نے اپنی زندگی کو صاف ستھرا کر کے گزارا، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ خاندانی رئیسہ تھیں، خاندانی ملکہ تھیں، انہیں ملکۃ العرب کا لقب دیا گیا، انہیں مکہ کی رئیسہ کہا گیا۔ اللہ نے انہیں مال دیا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد جو تھے وہ بہت بڑے تاجر تھے، اور وہی تجارتی مال وراثت کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حصے کے اندر آیا۔ مکہ المکرمہ کے اندر تجارت کے قافلوں میں جو سب سے بڑا قافلہ تھا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا تھا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے مکہ کے اندر بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے شاطر لوگ تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا، تجارت کا ایک سال ایسا آیا کہ اس سال عام تاجروں کو مال تجارت میں بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ نے اس سال بھی 11 گنا نفع عطا فرمایا۔ ایسی پاکیزہ خاتون تھیں اور ساری زندگی تجارت کی ہے۔ کبھی سیدہ خدیجہ بازار میں نہیں گئیں، کبھی بازار میں جا کے مال خریدا نہیں، کبھی مال کے اوپر کھڑے ہو کے مال کو فروخت نہیں کیا، ساری زندگی پردے کے اندر، حجاب کے اندر گزاری، اور ساری زندگی مکہ المکرمہ کے اندر حضرت خدیجہ کا مال لے جانے کے لیے لوگ تیار رہتے، اور ایک آدمی کو مقرر کیا جاتا، اس کے ساتھ منافع کو طے کر دیا جاتا کہ اگر تو میرا مال تجارت لے کے جائے گا، اس میں سے جتنا بھی نفع ہوگا اتنی مقدار کے اندر نفع تمہیں دیا جائے گا۔ ساتھ میں حضرت خدیجہ کا غلام جاتا، اور ان کی ایک خادمہ جسے نفیسہ کہا جاتا ہے، یہ بھی بعد میں اسلام لے آئی تھیں، یہ بھی بعض معاملات کے اندر ان کی معاونت کرتی، اور اس طریقے کے ساتھ یہ مکہ کی بہترین تاجرہ، جنہیں اللہ نے بڑا مال دیا تھا، بڑی عزت دی تھی، بڑا وقار اور بڑا مقام عطا فرمایا تھا، ان کی عزت اور مقام اور مال و دولت دیکھ کے مکے کے کئی تاجروں کی یہ خواہش تھی کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ خاتون کو، اس مکے کی رئیسہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتخب فرما دیا تھا۔ یہ رب کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور وقت نکاح حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ 15 سال یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں بڑی تھی۔ اور پھر سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی پہلی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شادی، اور یہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں، اور ان کے بچے بھی تھے۔ ہند اور حالہ کا ذکر بھی آتا ہے، پہلے شوہروں سے ان کی اولاد بھی تھی۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، 15 سال یہ حضور سے بڑی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نکاح اور ان کا تیسرا نکاح تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بڑوں سے مشاورت کی، پھر یہ حضور کی زوجیت کے اندر آ گئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ 15 سال
کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت کا حکم دے دیا، پھر وحی کا آغاز ہوا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کے اندر آئیں تو جتنا مال اللہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو عطا فرمایا تھا، یہ سارے کا سارا مال لے کے، مال کے لدے ہوئے اونٹ لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز پہ آ گئیں، اور پہلے ہی دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان فرما دیا، یا رسول اللہ جتنا بھی اللہ نے مجھے مال دیا ہے، یہ جتنی بھی دولت میرے پاس ہے، جتنے بھی اونٹ میرے پاس ہیں، جتنی اشرفیاں سونا چاندی میرے پاس ہے، یہ سارے کا سارا مال میں نے آپ کے قدموں پہ نثار کر دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا مال عطا فرما دیا۔ دیکھو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی تھی کہ ایک مالدار عورت، ایک تاجرہ عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد کے اندر آئیں، حضور کے نکاح کے اندر آئیں، اور آتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اے میرے آقا، آج کے بعد میں نے اپنے آپ کو اور اپنے سارے مال کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ مکے میں بہترین زندگی گزارنے والی، جسے کوئین مکہ کہا جاتا ہے، مکہ کی ملکہ کے نام سے مکہ والے انہیں یاد کرتے ہیں، جس کی خوشبو سب سے اعلیٰ، جس کے گھر کا کھانا سب سے اعلیٰ، جس کے کام کاج کرنے کے لیے نوکرانیاں گھر کے اندر موجود تھیں، جس کا مال تجارت بیچنے کے لیے غلام اور خادم موجود تھے، جس کے گھر کے اندر کئی سواریاں تھیں۔ جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اندر آئیں، جو پہلے دن کا لباس زیب تن کیا، جو پہلے دن کا جوڑا پہنا، سارے کا سارا جوڑا جو تھا لباس وہ ریشمی تھا، اور ایک ایک تار چاندی کی تھی، اور سارا نقش و نگار سونے کا بنا ہوا تھا۔ اللہ نے اتنا مال حضرت خدیجہ الکبریٰ کو عطا فرمایا تھا۔ اس شان کے ساتھ وہ کاشانہ نبوت کے اندر داخل ہوئیں، لیکن جب حضور کی زوجیت کے اندر آئیں تو پھر وہ سارے کا سارا جتنا بھی اللہ نے مال دیا تھا، جس انداز سے وہ زندگی بسر کر رہی تھیں، وہ سارے کا سارا ذہن سے کام نکال دیا، ساری سیرت بدل گئی، انداز زندگی بدل گئی۔ پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آ گئیں، اور وہی بیان کرتی ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی دن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یار مکے کی ملکہ ہو، مکے کی تاجرہ اور رئیسہ ہو، نکاح سے پہلے شہانہ زندگی ہو، جو ہی مصطفیٰ کی زوجیت اور نکاح کے اندر آ جائیں بس انداز زندگی بدل جائے۔ کئی دن فاقے کے ساتھ ایام بیت رہے ہیں، لیکن حضور کے ساتھ کوئی گلہ نہیں، کبھی حضور کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی زبان پہ کوئی جملہ نہیں آیا، ساری زندگی حضور کی نوکری کے اندر گزار دی۔ پھر وہ وقت قریب آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے اپنا زیادہ وقت حضور غار حرا میں گزارنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن غار حرا میں چلے جاتے، اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، گوشہ نشینی اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خورد و نوش کی اشیاء ختم ہو جاتی، کھانے کا سامان ختم ہو جاتا، تو حضور چند دنوں کے بعد گھر تشریف لاتے، گھر والوں سے ملاقات کرتے، پھر اپنا تھوڑا سا سامان لے کے غار حرا میں چلے جاتے۔ کبھی کبھی زیادہ دن بیت جاتے۔ یہ وفا شعار عورت، یہ حضور سے محبت کرنے والی بیوی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان نثار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جان مارنے والی، حضور کو مال دینے والی مکہ المکرمہ کی رئیسہ اپنے گھر سے سامان کھانے کا تیار کرتی اور پرات اور تشتری ہاتھ میں لیتی،
اور یہ مکے کے پہاڑوں میں چلتی ہوئی غار حرا میں پہنچ جاتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا پہنچاتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرماتے، پھر وہاں اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے۔ پھر وہ وقت آ گیا، جبریل امین قرآن کی آیات لے کے آ گئے، وحی کا نزول ہو گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے۔ جو ہی حضور گھبرائے، پسینے سے شرابور ہوئے، قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا، باقاعدہ حضور کے اوپر قرآن نازل ہونے لگا۔ حضور گھر تشریف لائے، سیدہ خدیجہ نے حضور کو دیکھا تو پہچان لیا، میرے آقا پریشان ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی سے ارشاد فرمایا، خدیجہ میرے لیے بستر لگا دو۔ سیدہ خدیجہ نے بستر بچھایا، حضور نے ارشاد فرمایا، زملونی، اب مجھے چادر اڑا دو۔ سیدہ خدیجہ نے حضور کو چادر اڑا دی، جسے کالی کملی کہا جاتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام چادر لے کے آرام فرمانے لگے، چند لمحوں کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے۔ اب حضور تھوڑے سے سنبھلے تھے، سیدہ خدیجہ ساتھ بیٹھ گئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے میرے آقا بتائیے کیا وجہ ہے، آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میری جان کو خطرہ ہے۔ آج اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے پڑھنے کے لیے کہا، قرآن کی آیات آ گئیں، اللہ کا پیغام آ گیا، میں خوف محسوس کر رہا ہوں۔ اب حضرت خدیجہ حضور کو سہارا دینے لگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا دینے لگی۔ کس انداز کے ساتھ، میرے آقا آپ تو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ تو مکے کی بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، کوئی گلی میں سامان اٹھا کے بوڑھا جا رہا ہو تو آپ تو اپنا کندھا آگے پیش کر دیتے ہیں، میرے آقا کوئی غم زدہ ہو آپ تو اس کا غم بانٹ لیتے ہیں، مکے میں کوئی پریشان حال ہو آپ اس کی پریشانی کو سن کے خود پریشان ہو جاتے ہیں، آپ تو لوگوں کے کام آنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں، آپ کا اخلاق سارے مکے میں سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا چچا زاد بھائی تھا، ورقہ بن نوفل اس کا نام تھا، وہ عیسائی مذہب جانتا تھا، کئی کتابوں کا عالم تھا۔ حضرت خدیجہ نے حضور کا بازو پکڑا، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، کہا ذرا دیکھیے آج حضور گھبرا گئے ہیں، آج پریشان ہو گئے ہیں، آج کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، ایک نوری فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آیا ہے، آج بتائیے یہ معاملہ کیا ہے؟ ورقہ بن نوفل نے یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھ کے اس نے اپنے سارے علم کی تفصیل کے اندر دیکھا، کہا خدیجہ تمہیں مبارک ہو، اس سے پہلے یہ آپ کا شوہر تھا، آج کے بعد یہ امام الانبیاء بن گیا ہے، اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرما دی ہے، میرے اللہ کی طرف سے قرآن آنا شروع ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا ہے۔ اے خدیجہ اب شان بڑھ گئی ہے، اب مقام اور زیادہ ہو گیا ہے، اب تو ایک عام قریش کے انسان کی بیوی نہیں رہی، اب تو امام الانبیاء کی بیوی بن گئی ہے، اب اللہ نے تجھے یہ شان اور تجھے یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اور کچھ بتاؤ، اس نے کہا ایک بات اور بھی ہے اور یہ تلخ حقیقت ہے، ایک وقت آئے گا یہ مکہ والے آپ کو مکہ سے جلا وطن کر دیں گے، بڑی سختیاں آئیں گی، بڑی آزمائشیں آئیں گی، مکہ والے آپ کو حق بات کے اوپر مکہ سے نکال دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیران ہوئے کہ مجھے یہ سب سے اعلیٰ اخلاق والا مانتے ہیں، مجھے مکہ میں یہ امین مانتے ہیں، میرا نام انہوں نے صادق اور امین رکھا ہوا ہے، ان کے فیصلے میں کرتا ہوں، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں اور یہ مجھے معزز مکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیا وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ میری برادری مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ کہا ہاں، حق بات کی وجہ سے آپ کی برادری اور آپ کا قبیلہ ہی آپ کو یہاں سے نکال دے گا۔
قبیلے والے اگر کسی سے ناراض ہو جائیں، حق بات کے اوپر پریشان کر دیں کسی کو، تو یہ سمجھ لینا یہ حضور کی سنت ہے۔ جب کوئی حق بات کہہ دے، لوگ پیچھے ہٹ جائیں، مخالف ہو جائیں، تو یہ مکہ میں حضور کی سنت ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ ہر بندہ حق برداشت نہیں کر سکتا، ہر بندے کا دل اور کلیجہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ حق بات سن لے اور پھر آپ کا ساتھ دے۔ حق بات پہ ساتھ دینے والے چند لوگ ہوتے ہیں، عام بندے حق کو برداشت نہیں کرتے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے حق کے ساتھ ہی نازل فرمایا تھا۔ پھر وقت بیتتا گیا، پھر وہ وقت قریب آ گیا کہ جب شیب ابی طالب سے حضرت ختیجہ باہر آئیں تو صحت زیادہ خراب ہو گئی، دن بدن کمزوری اور نکاہت آنے لگی۔ پھر اللہ نے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کو یہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، صرف ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے عطا فرمایا، باقی حضور کی بیٹیاں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ ختیجہ سے ہی عطا فرمائے تھے۔ پھر یہ خاتون اول بھی تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی دیر یہ حضور کے نکاح میں رہیں، ان کے وصال تک حضور نے اور کوئی شادی نہیں کی۔ جب حضرت ختیجہ کا وصال ہوا، جب ان کی وفات ہوئی تو عمر مبارک 65 سال تھی اور حضور کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 سال تک دوسری شادی نہیں کی، 50 سال تک دوسری شادی نہیں کی۔ اب حضور کی شادیاں 9 تھیں، یوں سمجھیے اگر سادے الفاظ میں سمجھایا جائے تو حضور کی شادی ایک تھی، باقی سارے نکاح فرمائے تھے۔ ان کے اندر مصلحت تھی، حکمتیں تھیں کہ حضور نے کن کن قبیلے کی عورتوں سے کیوں شادیاں فرمائی تھیں۔ یہ بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو موضوع سنائیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے نکاح فرمائے اور ان میں حکمتیں کیا تھیں۔ 50 سال کی عمر تک ایک بیوی کے ساتھ اپنی آدھی صدی گزار دی حضور نے، اور چوتھائی صدی کا حصہ سیدہ ختیجہ نے حضور کی زوجیت کے اندر گزار دیا۔ 25 سال وہ حضور کے نکاح کے اندر رہی ہیں۔ اب اسی گھر کے اندر حضور کی بیٹیاں بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی گھر میں رہے اور یہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک گھر معروف اور مشہور ہو گیا، حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا، وہ سوالی در مصطفیٰ پہ چلا جائے، وہ دستک جا کے حضرت ختیجہ کے دروازے پہ دے، کوئی سوالی کوئی سوال لے کے جاتا ہے، در مصطفیٰ کے اوپر کبھی خالی نہیں آیا، جو مانگتا ہے اسے مصطفیٰ کے گھر سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ سیدہ ختیجہ نے سارا مال حضور کو دے دیا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ محبوب ہم نے آپ کو ایسا پایا کہ آپ کے پاس مال نہیں تھا، فَأَغْنَىٰ، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام نقل کرتے ہیں کہ جو اغنا کا لفظ ہے کہ ہم نے آپ کو مال دے کے غنی کر دیا، یہ سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ نے ختیجۃ الکبریٰ کی صورت میں عطا فرمایا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا مال سیدہ ختیجۃ الکبریٰ جو مال لے کے آئی تھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اب جب ساری زندگی گزر گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا مال اسلام کے اوپر خرچ فرما دیا۔ اس وقت مکے کے حالات یہ تھے، اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا، اگر کوئی اعلان کر لیتا، اگر کوئی حق بات کا دعویٰ کر لیتا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یار اسے گھر سے نکال دیا جاتا، سارا خاندان اس سے لا تعلق ہو جاتا، اسے روٹی کی فکر پڑ جاتی، بس جب اسے کھانا نہیں ملتا جائیداد سے آگ کر دیا جاتا، مال اور کپڑے ہر چیز چھین لی جاتی، پھر وہ تنہا مسلمان کلمہ پڑھنے والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ آتا، یا رسول اللہ گھر والوں نے کہا لباس نہیں دیں گے، کھانا نہیں دیں گے،
رہائش نہیں دیں گے، تیرا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے بٹھا لیتے، کھانے کے لیے لباس کے لیے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ نے ختیجہ کی صورت میں مجھے مال عطا فرمایا ہے، ختیجہ کے مال سے مکہ کے مسلمان پل رہے تھے۔ حضرت ختیجہ کا لنگر اور کھانا مکہ کے اندر چل رہا تھا۔ جو بھی کلمہ پڑھتا اگر گھر والے گھر سے نکال دیتے تو حضرت ختیجہ کا مال اللہ کے نبی مسلمانوں کے اوپر خرچ کر رہے تھے۔ سیدہ ختیجہ، اللہ نے تجھے کتنی شان اور کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ جو مال تجارت تو نے جمع کیا، جس مال کو اللہ نے تجھے بطور تجارت نفع میں عطا فرمایا تھا، وہ سارے کا سارا مال بطور نفع اسلام کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ پھر سیدہ ختیجہ کی کتنی شان ہے، اگر بیان کیا جائے تو روایتوں کے اندر یہ آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، زمانے کی بہترین عورتوں میں سیدہ ختیجہ کو اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا فرمائی۔ جنتی عورتوں کی سرداری ختیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کو عطا فرمائی۔ جنتی جوانوں کی سرداری ختیجۃ الکبریٰ کے نواسوں حسن و حسین کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اولیاء کی سرداری ختیجۃ الکبریٰ کے داماد علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء کا تاج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو ختیجۃ الکبریٰ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شوہر عطا فرمائے تھے۔ دیکھو کتنا مقام ہے، کتنی شان ہے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے، کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ عورتوں میں سب سے زیادہ شان سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا انہیں مقام عطا فرمایا، اتنی انہیں شان عطا فرمائی ہے کہ ایک دن بخاری کی روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ صحیح روایت ہے کہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا تیار کر کے لا رہی تھی، اور ابھی حضور تک پہنچی نہیں۔ کھانے کا برتن ہاتھ میں ہے، کھانا حضور کے لیے تیار کیا، اب لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ رہی ہیں۔ ابھی رستے میں ہیں کہ جبریل امین پہلے آ گئے۔ اللہ نے جبریل امین کو نازل فرما دیا، جبریل یہ خوشخبری لے کے آ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور عرض کیا ہے میرے آقا، آپ کی بیوی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے برتن میں سالن اور کھانا لے کے آ رہی ہیں۔ آپ کی حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام بھیجا ہے، آپ ختیجۃ الکبریٰ کو رب کا بھی سلام دے دیجئے اور جبریل امین کا بھی سلام دے دیجئے۔ کائنات کے اندر اور کوئی عورت نہیں جسے اللہ کی طرف سے سلام آیا ہو، جسے جبریل امین نے سلام کیا ہو۔ یہ حضور کی پہلی خاتون ہیں جنہیں ختیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش بری سے ختیجۃ الکبریٰ کو سلام بھیجا ہے۔ پھر فرمایا جنت کے اندر ایک موتیوں والے محل کی نے بشارت بھی عطا فرما دے۔ اے ختیجہ تمہیں مبارک ہو، تو نے ساری زندگی میری زوجیت کے اندر گزار دی، میری خدمت کے اندر گزار دی۔ اب رب نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جبریل امین تمہیں جنت کے اندر موتیوں والے محل کی بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ اب ان کا وقت وصال آ گیا، زیادہ بیمار ہو گئیں، جسم پہ نقاہت اور کمزوری آ گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحن کعبہ کے اندر صحابہ میں کچھ باتیں بتا رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا گھر میں تھیں، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا ہے۔ حضرت ابو طالب کے روایتوں میں آتا ہے 2 ماہ بعد، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے 3 دن کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور یہ دیکھیں باہر
مکہ المکرمہ کی گلیوں بازاروں کے اندر جو بھی حضور کو تکلیف دی جاتی، پریشان کیا جاتا، وہ سارے کا سارا غم حضرت ابو طالب سمیٹ لیتے تھے۔ جو ہی حضور گھر آتے، حضور پریشان ہوتے، گھر میں اپنی زوجہ کے پاس بیٹھتے، باہر کے سارے حالات گھر میں سناتے، تو گھر کا جتنا غم ہوتا وہ سارے کا سارا غم سیدہ خدیجہ الکبریٰ سمیٹ لیتی تھی۔ پھر حضور کو سہارا دیتی، حضور کو دلاسا دیتی، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بہتر وقت آنے والا ہے، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اصل بیوی وہ ہوتی ہے جب شوہر باہر سے پریشان آئے، معاشرتی لحاظ سے اسے باہر کا نہیں پتا کہ میرا شوہر کس لحاظ سے مزدوری کر کے آیا ہے، آج اس کے دفتر میں کون سا معاملہ پیش آیا، آج وہ کام کاج کے اندر کتنا تھکا ہے، آج مزدوری مانگتے ہوئے کتنی باتیں سن کے آیا ہے، آج لین دین کے معاملے کے اندر، کام کاج کے اندر کتنی پریشانی ہوئی ہے۔ جب سمجھدار خاتون شوہر گھر آتا ہے تو چہرے سے پہچان جاتی ہے، وہ کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتی، وہ پریشانی کو ختم کرتی ہے، پریشانی کو دور کرتی ہے۔ لیکن اگر علم دین نہیں ہوگا، اگر ہماری عورتیں دین سے مستعار ہوں گی، دین سے دور ہوں گی، تو پھر پریشانی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے غم سمیٹ لیتی، حضور کی پریشانی کو ختم کر دیتی۔ بس وہ مرگے بستر پر تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھیجا، کہا مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرا وقت اخیرہ ہے، اب سانسوں کی مالا ٹوٹنے لگی ہے، اب حضور سے جو رشتہ تھا، آج حضور کی زوجیت، آج حضور کا عقد اور حضور کا نکاح اور رشتہ ازواج جو ہے، یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ آج اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے بڑے غور سے دیکھا، سیدہ خدیجہ نے پیار کیا، اور پھر فاطمہ الزہرا کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا، کہا جاؤ حضور سے کملی لے کے آؤ، میرے آقا سے چادر لاؤ، میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ جب میرا وصال ہو، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے جاؤں تو حضور کی کملی کا مجھے کفن پہنایا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چادر مبارک ہے وہ میرے جسم پہ اڑا کے مجھے لحد میں اتارا جائے۔ اب حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا صحن حرم کے اندر پہنچی تو حضور صحابہ کو واعظ و نصیحت کی باتیں سنا رہے تھے، سیدہ فاطمہ پردے کی وجہ سے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سامنے دیکھا، بیٹی فاطمہ نظر آئی، حضور نے مجلس سے صحابہ کو چھوڑ دیا، جلدی سے بیٹی فاطمہ کے پاس پہنچے اور پوچھا بیٹی آنے کی وجہ کیا ہے، آج کس غرض سے آئی ہو؟ عرض کی ابا جان، آج امی جان نے آپ کی کملی مانگی ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا سانسوں کی مالا ٹوٹ رہی ہے، رنگ پیلا ہے، آج جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے میری بیٹی فاطمہ، کسی غلام کو بیچ دیتی، اگر کوئی چادر لینے کے لیے خادم آ جاتا میں چادر عطا کر دیتا، نوکرانی کو خادمہ کو چادر دے دیتا۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کی میرے آقا، امی نے اس لیے بھیجا ہے شاید آپ انکار نہ کر دیں، امی جانتی تھی آپ مجھے کبھی نہیں انکار کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں برسنے لگیں، حضور نے یوں کندھے سے کملی جلدی سے اتار کے سیدہ کے ہاتھ میں دی، فاطمہ الزہرا چلنے لگیں اور تھوڑا سا آگے گئیں، پیچھے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیدہ فاطمہ کے ساتھ گھر پہنچے۔ جب چادر دی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرہانے کھڑے ہوئے اور حضور نے پوچھا اے میری خدیجہ، فاطمہ کو بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ کملی یہ چادر کیوں منگائی؟ عرض کی میرے آقا، آخری وقت ہے، وقت وصال ہے، دنیا سے جا رہی ہوں، دل میں یہ خیال اور خواہش تھا آپ کی چادر کا کفن بنایا جائے، یا آپ کی کملی جو ہے یہ میری ساتھی بن جائے، قبر کے اندر بھی وہ لباس وہ کپڑا جو آپ کی محبت والا آپ کے جسم کے ساتھ لگنے والا ہے، آج اس چادر کے ساتھ قبر میں جانا چاہتی ہوں۔ فاطمہ کو اس لیے بھیجا ہے آپ کہیں انکار نہ کر دیں، بس یہ جملہ کہنا تھا، حضور کو ساری وفائیں یاد آ گئیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرا ہوا وقت یاد آ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میری ختیجہ یہ تو کملی ہے، لو اردت آتیت جلدی، اگر تم مجھ سے میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی تمہیں اتار کے عطا فرما دیتا. یہ تو ایک چادر اور ایک کملی ہے، یہ تو ایک کپڑا ہے. تیرے احسان مجھے یاد ہیں، تیری وفائیں مجھے یاد ہیں. مکہ المکرمہ کے اندر جب میرے پاس مال نہیں تھا تو نے سارا مال میرے قدموں پہ نثار کر دیا. جب لوگ میرا انکار کرتے تھے اے ختیجہ تو نے اس وقت میرا اقرار کیا. جب میں نے اسلام کی دعوت دی سب سے پہلے تو نے اسلام قبول کیا. ساری زندگی میرے قدموں پہ نثار کر دی، ساری زندگی خادمہ اور نوکرانی بن کے میری زندگی کے اندر تو رہی. سارے کام میرے کہنے سے پہلے تو نے کر دیے. اور اے ختیجہ پھر اللہ نے مجھے یہ بھی اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ نے ساری اولاد مجھے تیرے بطن سے عطا فرمائی. تو نے مجھے سکون عطا فرمایا، راحت عطا فرمائی. اور جب سیدہ ختیجہ کا وصال ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہلی کائنات کی خاتون ہیں. جنت المالا کے اندر قبر بنائی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری محبتیں لے کے، ساری وفائیں، ساری دعائیں لے کے ختیجۃ الکبریٰ کی قبر کے اندر اترے اور حضور نے لحد کے اندر اپنے ہاتھوں سے اپنی زوجہ مبارک کو اتار دیا. آج یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو آج معاشرے کی عورتیں کہتی ہیں تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم جنازہ نہیں اٹھا سکتے، تم اپنی بیوی کو دیکھ نہیں سکتے، رشتہ ٹوٹ گیا، نکاح ختم ہو گیا، اب تو نامحرم ہو گیا ہے. یہ عورتوں والا مسئلہ ہے. یہ گل ساری بڈیاں دی ہے، اس کے اندر شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے. بلکہ یہاں تک صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے. اما عائشہ صدیقہ نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عائشہ کیا وجہ ہے؟ عرض کی میرے آقا سر درد بہت زیادہ ہے اور میں اس وجہ سے پریشان ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے عائشہ کو یہ ارشاد فرمایا، اور یہ کراس کی بات تھی محبت کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ عائشہ اگر تم پہلے فوت ہو گئی، میری زندگی میں تیرا وصال ہو گیا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے غسل دوں گا، اپنے ہاتھوں سے تجھے کفن پہناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے تجھے قبر کے اندر اتاروں گا. اب یہ حدیث بالکل صحیح ہے. حضور اپنی بیوی کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں عائشہ تمہیں غسل بھی دوں گا، عائشہ تمہیں کفن بھی پہناؤں گا، عائشہ تمہیں قبر کے اندر بھی اتاروں گا. ہمارا نبی اپنی بیوی کو یہ فرما رہا ہے کہ غسل بھی میں دوں گا، کفن بھی میں پہناؤں گا، قبر کے اندر بھی میں اتاروں گا. لیکن عورتیں کہہ رہی ہیں نکاح ٹوٹ گیا ہے، شوہر کو پیچھے کر دو، یہ جنازے میں سب سے پیچھے ہوگا. اور پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جب بیوی فوت ہو جائے اسے غسل نہیں دیا جاتا، انتظار کیا جاتا ہے کہ میکے والے کفن لے کے آئیں گے فیصل آباد سے، کفن لاہور سے آئے گا، کفن پاک پتن سے آئے گا، پھر اسے غسل دیا جائے گا. کفن جو ہے یہ میکے والے پہنائیں گے. یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ دین اور شریعت نہیں. ساری زندگی لباس شوہر دیتا رہا، ساری زندگی کپڑے شوہر کی کمائی سے پہنتی رہی. اب فوت ہو گئی ہے، عورتیں مسئلہ لے کے آ گئیں، اب کفن پیچھے سے آئے گا. بھائی ہم نے اپنے دین کو درست کرنا ہے، ہم نے دین کو سیکھنا ہے، ہم نے شریعت کو آگے لانا ہے، ہم نے پیغام مصطفیٰ کو آگے لانا ہے، ہم نے دین مصطفیٰ کو آگے لانا ہے. ہم نے یہ جو معاشرے کے اندر رسم و رواج ہے ان کو کچلنا ہے، ان کو دفن کرنا ہے. یہ عورتوں کا دین ہمیں نہیں چاہیے، یہ سادے لوگوں کا دین ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں دین مصطفیٰ چاہیے، ہمیں قرآن کی بات چاہیے، میرے نبی کا فرمان چاہیے، حضور کی سیرت چاہیے. بس یہی زندگی، یہی بندگی، یہی دین ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.